بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جسمانی فائدہ ہوتا ہے، ایک روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہونے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، وہ آپ نے اس شخص کو عطا فرمایا ہے کہ جس کے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو۔ جسمانی فائدے میں سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دلا دیں، کسی کے پاس اگر شوز نہیں ہیں تو اس کو شوز دلا دیں۔ یہ ہے جسمانی فائدہ کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ لوگوں میں بہترین ہے، اور دین کی نظر میں وہ سب سے بہترین ہے۔ اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہر طرح کی مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس سے آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، آپ اپنے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن الفاظ سے آپ کو تسلی دی وہ یہ کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی جو یہ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کو نقصان کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا منظر کھینچا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں بیمار ہوا، اے میرے بندے تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بغیر لباس کے تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو وہ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ مالک و مولا، تو رب ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے نزدیک، تمہارے قریب وہ بندہ جو بیمار تھا، جس کو تم دیکھنے نہیں گئے، اگر تم دیکھنے جاتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ وہ فلاں بھوکا جو بھوک کے عالم میں تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ وہ بے لباس جس نے تم سے لباس کا سوال کیا تھا، تم نے اس کو لباس خرید کے نہیں دیا، تو اگر تم لباس خرید کے دیتے تو تم مجھے وہاں پر پاتے۔ یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بتا دیا کہ اب جب ہم غریبوں کی مدد کو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ پوری کی پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد سے محبت فرماتا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اگر غریب ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نئے نئے لباس پہن رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کوئی نیا لباس پہنو تو پرانے لباس کو صدقہ کر دو۔ اسی طرح اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک برانڈز کا کپڑا پہن رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 5,000 یا 10,000 کے ہم لباس خرید رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آدھے اس قیمت کا لباس خریدیں اور آدھی قیمت سے خرید کر کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ ہم لباس پہنا دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 10,000 کا سوٹ پہنتا ہے یا 5,000 کا پہنتا ہے تو وہ 2,500 کا سوٹ پہن لے، 2,500 کا سوٹ کسی اور کو خرید کر دے دے۔ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ کے حسن کو دوبالا فرما دے گا، کہ جو کہ مہنگے سے مہنگے سوٹ میں آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اسی طرح ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں ہوٹلز میں، تو مہنگے مہنگے ڈشز جو ہے وہ منگوا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم معمولی سا کھانا کھا لیں اور اسی پیسے کو غریبوں میں صدقہ اور خیرات کر دیں؟ جب کسی راہ بھٹکے کو ہم دیکھیں تو ہم اس کو راستہ بتا دیں، کسی پیاسے کو دیکھیں تو ہم پانی پلا دیں، کسی بھوکے کو دیکھیں تو ہم کھانا کھلا دیں۔ یقین جانیں یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی ساری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرب عطا فرمائے گا۔ یہ نیکی جو ہے وہ حدیث شریف میں آئی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔